اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکرم ذی قدر حضرات و خواتین، میری ماں بہنوں بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے، صرف 4 منٹ کا، اور اگر آپ نے صدقے دل کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اس وظیفے کو کر لیا تو آج سے سمجھ لینا کہ آپ کی زندگی کے حالات چینج ہو چکے ہیں، کیونکہ جس انسان نے بھی صدقے دل کے ساتھ اللہ پر مکمل بھروسہ رکھ کے اس وظیفے کو کیا ہے تو وہ آج خرب پتی ہے۔ اگلے دن کا واقعہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس وظیفے کو کیا اور میرا بڑا بزنس تھا، فلاپ ہو چکا تھا، تو جب میں نے صرف 4 منٹ لگے تھے میرے وظیفے کو، 4 منٹ کے بعد ایک سفید کپڑے والا بندہ آیا، اس نے مجھے 11 کروڑ روپیہ مجھے پکڑایا اور بات کیے بغیر واپس چلا گیا۔ یہ دیکھو نا، 11 کروڑ روپیہ ایک اماؤنٹ ہے، یہ جب انسان سنتا ہے تو یقین نہیں بنتا، لیکن اگر حقیقت کی جانب چلا جائے تو یہ قرآن مجید کی ایک سورت سورہ کوثر ہے۔ سورہ کوثر اللہ تعالیٰ کی نورانی جو مخلوق ہے، فرشتے، وہ آپ نے دیکھے نہیں ہیں، وہ آپ کو نظر نہیں آتے، لیکن جب انسان کی آنکھوں سے پردہ ہٹ جائے گا تو پھر اس کو یقین آئے گا کہ انسانی مخلوق کے علاوہ جو نورانی مخلوق ہے اللہ کی، جو اللہ کے فرشتے ہیں، اگر ان کو وہ دیکھے گا تو وہ ہکا بکا ہو جائے گا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا نظام ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، جب انسان اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اور خصوصاً سورہ کوثر جو آج کے وظیفے میں شامل ہے، جب انسان سورہ کوثر کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو فرشتے اللہ کے اور وہ نورانی مخلوق ہے، آپ کو تو نظر نہیں آتی ہے، لیکن وہ آپ کے ارد گرد گھیرا ڈال لیتی ہے اور اللہ کے سامنے سب ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگنے لگ جاتے ہیں کہ یا اللہ جو کچھ یہ مانگ رہا ہے اس کو دے دے۔ اس میں انسان تو ایک اکیلا مانگ رہا ہوتا ہے نا، لیکن اگر حقیقت کی جانب چلا جائے تو مانگنے والوں کی تعداد لاکھوں نہیں کروڑوں میں چلی جاتی ہے، اور اللہ کی وہ نورانی مخلوق ایسی طاقتور ہے، جب وہ اللہ کے سامنے فریاد کرتے ہیں، اللہ کے سامنے مانگتے ہیں، کیونکہ وہ ہر وقت عبادت کر رہے ہیں۔ انسان تو پھر کبھی عبادت میں ہوتا ہے، کبھی گناہ کر رہا ہوتا ہے، کبھی سو رہا ہوتا ہے، کچھ زندگی کے مشکلات ایسی ہیں کہ وہ انسانی زندگی کے اندر مصروف ہوتا ہے، لیکن یہ جو وظیفہ ہوتا ہے، وظیفہ ایک سپیشل ٹائم نکالنا ہوتا ہے۔ اس سپیشل ٹائم کے اندر آپ نے بالکل باوضو ہو کر اور صحیح یکسوئی کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ کرتے ہیں، ایک تو سب سے جو ضروری بات میں کہنا چاہتا ہوں اپنے دوستوں کو، اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو، کہ جب بھی آپ وظیفہ کریں تو کوشش کیا کریں آپ اکیلے میں ہوں، اور اکیلے میں ہوں، دروازہ بند ہو، کوئی عام بندہ اس کمرے میں اس کی آمد و رفت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس وقت ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، فرشتوں کی لا تعداد ان کی وہ ادھر آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بے شمار فرشتے ہوتے ہیں آپ کے پاس، انہوں نے آپ کے ارد گرد دائرہ ڈالا ہوا ہوتا ہے، آپ درمیان میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو جب آپ حضرت محمد مصطفیٰ پر درود پڑھتے ہیں تو وہ سب خوشی سے جھومتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں، لیکن آپ کو وہ نظر نہیں آتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ میں بھی درود پڑھتا ہوں اور اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو، اس لیے وظیفہ میں بتاتا ہوں، درود کی بات آ گئی ہے، سب مل کر ابھی ہم میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کو تحفہ بھیجتے ہیں۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہمیں سن رہی ہیں، میرے بھائی بزرگ جو ہمیں سن رہے ہیں،
اب وظیفہ بتانے سے پہلے سب مل کر اپنے نبی کی خدمت میں، ان کی خدمت میں ایک دفعہ ہم درود پڑھتے ہیں تاکہ ہمارا وظیفہ اور کامیاب ہو جائے۔ آج ہم نے اس وظیفے سے اپنے دوستوں کو پیسے عام و عام لے کر دینے ہیں۔ اب سن لو پہلے درود، سب مل کر پڑھ بھی لو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا میرے اللہ اس ہماری جو دعا کی ہے، تعریف کی ہے اپنے نبی کی، قبول فرما۔ تو اب ہم جو پہلے سبسکرائبر ہیں لیگل وہ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو نئے ہیں ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر کے کمنٹ سیشن میں اپنا نام ضرور لکھیں تاکہ ان کو اس وظیفے کی اجازت دی جائے۔ اور رپلائی کی ضرورت نہیں، جب آپ نام لکھ کر بھیج دیں گے تو ہم اس کو دیکھ کر اجازت دے دیتے ہیں، آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ اور اس کے علاوہ جتنی میری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں اور میرے بھائی ہیں، سب سے پہلے آپ نے غسل کرنا ہے۔ غسل کرنے کے بعد عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور جب 3 بار درود شریف پڑھ لیں تو اس کے بعد سورہ کوثر کو 7 بار پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر، انا اعطینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ جب یہ پڑھیں گے تو اس کے بعد پھر آخر میں درود شریف پڑھ کر اکیلا کمرہ ہونا ہے، کھل کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے، اور تھوڑا نہیں مانگنا، زیادہ مانگنا ہے اللہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک پاور کا نام ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اب ہم بات کر رہے ہیں، تم سن رہے ہو، ہمارے ساتھ 2 فرشتے ویسے لگے ہوئے ہیں، نیکیاں لکھنے والے، برائی لکھنے والے، لیکن آپ کو نظر تو نہیں آ رہے۔ اسی طریقے سے جب ہم اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، وظیفہ کرتے ہیں، اس وقت اللہ کی یہ نورانی مخلوق آپ کے پاس پہنچ جاتی ہے اور پھر وہ سب کچھ اللہ کو بتاتی ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، جب یہ آپ وظیفہ کریں تو عاجزانہ، فقیرانہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر آنسو ضرور نکالنا ہے۔ تو پھر جب یہ نکالیں گے تو اسی وقت آپ نے پھر فریاد کرنی ہے اللہ سے، مجھے اتنے پیسے دے دو، یہ گاڑی دے دو، گھر دے دو۔ تو آپ کی دعا کے ساتھ فرشتے بھی شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کو اس انسان سے بڑی محبت ہے۔ سکی ماں جو ہوتی ہے 70 گنا زیادہ اللہ محبت کرتا ہے اپنے بندے سے۔ اس لیے اس وظیفے کو کبھی نہ چھوڑنا، بھول کر بھی نہ چھوڑنا، اور اپنے دوستوں کو، فیملی، اگر کوئی کہتا ہے مجھے فائدہ نہیں ہوا تو میں آپ کو گرانٹڈ یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے وظیفہ کرتے ہوئے غلطیاں کی ہیں۔ میں یہ بار بار کہتا ہوں، اور میری آنکھوں کے سامنے لوگ فائدہ لے رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں۔ آپ کو کیوں نہیں فائدہ ہوتا؟ فائدہ ہونے کے لیے ضروری باتیں اپنے ذہن میں رکھیں۔ ایک تو اللہ پر پورا بھروسہ رکھیں، کامل یقین ہونا چاہیے، اور دوسرے نمبر پر جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، سچی بات کیا کرو۔ اللہ تو آپ کے دلوں کو جانتا ہے نا، اور دل کے اندر برائی نہیں ہونی چاہیے کسی کے لیے، حسد نہیں ہونا چاہیے، نمازی ہونا چاہیے بندے کو۔ اور جب یہ دعا مانگیں اول و آخر درود پڑھا کریں۔ جس دعا کے اندر درود شامل ہو اور سب فرشتے اس پر آمین کہہ رہے ہوں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کی دعا قبول نہ ہو؟ اگر نہیں ہوتی تو آپ غلط ہیں، بس دیٹس آل۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوستوں میں عام کرو، ہر بندہ اس سے فائدہ لے، ان کو پتہ چلے کہ اللہ کی طاقت کیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور ہر گھر کے اندر کھلا رزق ہونا چاہیے، اور ہر گھر سے تنگ دستی دور فرمائے۔
جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔